حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے، راستے میں رات گزارنے کے لیے ایک غار ملا اور وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان کی آفت سے تم کو سوائے اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے پہلے آدمی نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت ضعیف عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے، لونڈی اور غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لے کر بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے بھی دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کی طفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ اپنے خاندان کے سمیت شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فقر و افلاس اتنا بڑھ گیا کہ مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پہ قدرت دے، وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی۔ میں اپنی اس ناپاک جسارت میں بالکل کامیاب ہونے والا تھا تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا کہ ارے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مہر کو مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا، الہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور فرما دے۔ اس دعا کے بعد چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی سوائے ایک مزدور کے۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور لونڈی غلام
سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈے غلام مجھ سے لے لیے، انہیں ہکا کر لے گیا اور باقی کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کی طفیل، تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے حق میں خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ فرمان الہی ہے کہ جس شخص کو یہ خوف دامن گیر ہو کہ کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہوگی اور نفس کو خواہش کی پیروی سے روکے رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت اور پریشانی میں خاص کر اللہ رب العزت ہی سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور نیک عمل کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کو اہل و عیال پہ ترجیح دینا اور ان کی راحت ثانی کے لیے خود مشقت برداشت کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔